السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام طلباء و طالبات، بیٹوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس علمی مجلس میں تشریف لائے اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع ملا کہ آپ سے مخاطب اور مبارکباد دینا چاہوں گا ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس مبارک فکر کی طرف، جس کی طرف ابھی انہوں نے توجہ دلائی کہ ایک بڑی جو ہماری کمزوری ہے وہ ہے علمی رویہ، اس کی بہت ضرورت ہے۔ بس یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ اصل میں حصول علم میں کڑی تپسیا کا نام ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو یہ توقع مت رکھیے کہ علم کی وادی میں کچھ زیادہ دیر ہم سروائیو کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی غنیمت ہے کہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب ان کی صورت میں ایک نئی فکر جو ہے یہاں پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے علوم کو جدید اسلوب کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کو دو تین پہلوؤں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ یہ بھی ساتھ ہی طے ہے کہ تقریباً اس وقت 9 بجے ہیں اور مجھے 9:45 تک کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ براہ راست موضوع پر بات کروں گا، بعض بنیادی نکات کی طرف اشارہ کر دوں گا اور کچھ جہاں ضروری ہوا تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا۔ دیکھیے، یہ علوم الحدیث جو ہے، یہ جس طرح آپ علوم القرآن کی بہت ساری اقسام، 80 سے زیادہ اقسام تو علامہ سیوطی نے بیان کی ہے، تو علوم الحدیث کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، کوئی 65 کے قریب علماء نے ان کو گنا ہے۔ مین اس کا جو دائرہ ہے علوم الحدیث کا، وہ روایت الحدیث اور درایت الحدیث، یہ دو پہلو ہیں۔ روایت الحدیث پر میں بات نہیں کروں گا، اس پر آپ نے کچھ گفتگو سماعت فرما لی اور شاید آنے والے سیشنز میں مزید بھی آپ گفتگو سنیں گے۔ میں دوسرے پہلو پر بات کروں گا، جس طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ علوم الحدیث پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا تاکہ آپ ان فتنوں سے خبردار ہو سکیں جن کا تعلق علوم الحدیث سے ہے، اور جن اعتراضات کو بنیاد بنا کے پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اب جو آپ ان کو منکرین حدیث کہہ لیں، معاندین کہہ لیں، جدیدیت پسند طبقہ کہہ لیں، یا راسخ العقیدہ بہت سارے اہل علم بھی حدیث کی حجیت کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی بعض سوالات اٹھاتے ہیں، ان سارے سوالات اور اعتراضات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سوالات اور اعتراضات وہ ہیں، اشکالات وہ ہیں جن کا تعلق حدیث کی فنی حیثیت کے ساتھ ہے۔ مطلب فنی حیثیت کیا ہے کہ کیا حدیث بھی وہی ہے قرآن کی طرح، اور کیا حدیث
بھی اسی طرح مستقل ماخذ قانون ہے جس طرح قرآن مجید ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیا حدیث اسی احتیاط کے ساتھ مرتب ہوئی ہے جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید؟ اگر وہ واقعی دین کا ماخذ ہے تو اس کو جس احتیاط کے ساتھ مرتب ہونا چاہیے تھا، اب اس سارے ان سوالات کے نتیجے میں ہمارے ہاں کئی گروہ پیدا ہوئے۔ مثلا یہ گروہ ایسا ہے جو حدیث کی حجیت کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث نہ وحی ہے نہ دین میں حجت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر منکر حدیث کسی طبقے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ اہل قرآن۔ عبداللہ چکڑالوی 1914 میں اس کا انتقال ہوا، تفسیر القرآن بے آیات القرآن کے نام سے اس کی تفسیر ہے، اس کے بہت سارے متعلقین۔ تو صحیح معنوں میں تو اگر منکر حدیث سکہ بند کسی کو کہا جا سکتا ہے تو یہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث دین نہیں ہے، یہ دین کی تاریخ ہے۔ ذرا آپ نے ان چیزوں کو ذرا توجہ سے سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھ آئے کہ اصل اشکالات کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ کہ دین، حدیث جو ہے نا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی تاریخ ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے علامہ غلام محمد پرویز، اسلم جیراج پوری، اور ایک دور میں غلام جیلانی برق اور دیگر کئی اہل علم، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ حدیث دین کے اندر حجت ہے، لیکن حجت ہونے کے باوجود ہم حدیث کو صرف اسی صورت میں قرآن مجید کے الفاظ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے زیر سایہ حدیث کو قبول کریں گے۔ اگر اس کی کوئی الگ حیثیت ہوگی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ گویا کہ حدیث ماخذ قانون تو ہے لیکن مستقل ماخذ قانون نہیں ہے۔ یہ فراہی اسکول آف تھاٹ جو ہے، علامہ جاوید احمد غامدی اور مولانا امین احسن اصلاحی اور علامہ حمید الدین فراہی وغیرہ۔ چوتھا طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے اور رائے رکھتا ہے کہ حدیث وحی بھی ہے، حجت بھی ہے، مستقل ماخذ قانون بھی ہے۔ جس طرح قرآن سے دین ثابت ہوتا ہے اسی طرح حدیث و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے۔ یہ طبقہ وہ ہے جسے ہم جمہور اہل اسلام کہتے ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ بھی ایک طبقہ اور بھی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دین کے اندر حدیث حجت ہے اور وہی بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن فزیکلی پریکٹیکلی حدیث سے جب استدلال کرتے ہیں تو ان کا طریقہ استدلال بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح علامہ غلام محمد پرویز اور ان کے حلقہ فکر کے لوگ، یہ سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی وغیرہ، یہ وہ طبقہ ہے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پر اعتراضات کے حوالے سے ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق فنی نوعیت کے اعتراضات سے۔ یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے صورتیں ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری حدیث پر فنی اعتراضات کے حوالے سے، اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ کتابیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ سارے پہلو آ جائیں گے کہ کیا حدیث وحی ہے، دین کے اندر حجت ہے، مستقل ماخذ قانون ہے، اور حدیث کی جو حیثیت ہے وہ تشریعی ہے یا تشریحی ہے یا دونوں پہلوؤں سے ہے۔ آپ چونکہ دورہ حدیث کے طلباء ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ کتابیں آپ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ عربی کے اندر یہ کتاب السنۃ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی کتاب ہے، یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور تدوین حدیث کے حوالے سے چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے
لیکن میں اشارتاً کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ تدوین حدیث کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کمال کی کتاب ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے کہ انہوں نے عہد رسالت کے 52 صحائف صحابہ کرام کے اور 252 صحائف تابعین کے صحائف کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر فواد سیزگین کی کتاب تاریخ التراث العربی، یہ اگر آپ 12 جلدوں کے اندر، اس میں سے بعض جلدیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق خالصتاً علوم الحدیث اور عالم عرب کے اندر علوم کی جمع اور تدوین کے حوالے سے ہے، اور اس میں انہوں نے حدیث کے حوالے سے بھی بڑی بنیادی بحثیں اٹھائی ہیں۔ ویسے ڈاکٹر فواد سیزگین جو ہے، ان کا اپنا جو مقالہ تھا وہ بھی صحیح بخاری کے تحریری ماخذ پر، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری حدیثیں اگرچہ سن کے لکھنا بھی، اس کے بھی ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حدیثوں کو زبانی کس طرح یاد کیا گیا، عربوں کا جو مثالی حافظہ تھا وہ اس میں کس طرح کار فرما ہوا، اور فطرت نے کس طرح صدیوں تک عربوں کی فطرت کا اس پس منظر میں تحفظ کیا کہ وہ آخری دین کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال ہونا تھا۔ اس پر بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ڈاکٹر فواد سیزگین کا جو یہ 12 جلدوں کے اندر کتاب، اور اس میں اردو کے اندر بھی ان کے 12 خطبات کا ترجمہ بھی ہوا ہے، ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی نے کیا ہے، تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام، اس میں دوسرا خطبہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں وہ پوری بحث آپ کو مل جائے گی کہ تحمل حدیث کے اسالیب کیا ہوتے ہیں، اور حدیث کی جمع اور تدوین میں اور اس کے متن اور سند کے تحفظ کے حوالے سے یہ جو مختلف صیغے محدثین استعمال کرتے ہیں، حدثنا، اخبارنا، انبانا، اس کا مطلب کیا ہے اور ان کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ بعض کتابیں آپ لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ یہ جو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ انگریزی کے اندر بھی کتاب ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، اور عربی کے اندر 2 جلدوں میں بھی شائع ہوئی ہے، دراسات فی الحدیث نبوی و تاریخ تدوین ہے۔ یہ کتاب اس موضوع پر کمال کی کتاب ہے، اور دور اول کے اندر حدیث کے حوالے سے جو رویے تھے، خطیب بغدادی کی کتاب تقیید العلم، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دورہ حدیث کے طلباء کو آپ نے رات جرح و تعدیل اسماء اور رجال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سن لی ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ ان اعتراضات کا جو فنی نوعیت کے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ چند چیزیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ دوسری چیز کہ علم حدیث کے حوالے سے جو اشکالات ہیں، جو سوالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کر دیے گئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک اور چیز جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ محدثین، فقہا، سیرت نگار، متکلمین اور صوفیاء سارے حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب کے اہداف مختلف ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ محدثین کا ہدف بنیادی کیا ہے، جب آپ بنیادی اہداف کا تعین کر لیں گے تو پھر آپ کو ان کی پوری اسٹریٹجی بھی سمجھ آئے گی، اور آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ مثبت انداز میں ان سب طبقات کے مختلف افراد کی خدمات کو سرا بھی سکیں۔ مثلا محدثین کے پیش نظر بنیادی طور پر کیا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں متن کا تحفظ سند کی ثقافت کے پس منظر میں کرنا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ محدثین کے ہاں جو زور ہے وہ سند کے حوالے سے، اسناد کے حوالے سے، زیادہ سے زیادہ اسناد کو اکٹھا کرنا کہ انما الاعمال بالنیات کی اگر 700 اسناد بھی جمع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی، حدیثیں ٹوٹل اگر آپ ریپیٹیشن ختم کر کے ساری حدیثیں جمع کریں تو ان کی تعداد تو 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، مبالغہ بھی کر لیں تو 30,000 بن جائے گی۔ تو امام بخاری کو کون سی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں؟ تو یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کو
محدثین کا ہدف سمجھ آئے گا کہ ان کا ہدف کیا تھا کہ متن کو کس طرح اسناد کی قوت کے ساتھ محفوظ کرنا ہے۔ اچھا، اب فقہا کو اگر آپ لے لیں، اچھا پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ محدثین کبھی بھی سند پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر کسی جگہ متن میں کوئی ابہام بھی ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ محدثین اس کو نظر انداز کر کے روایت ذکر کرتے ہیں، لیکن سند پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا، فقہا کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ انہوں نے امت کے اندر ان سنتوں اور روایات کے عملی چلن کو دیکھنا ہے، مقبولیت کو دیکھنا ہے، تسلسل کو دیکھنا ہے۔ یعنی ایک پیرلل روایت متن کی سند کے ساتھ ہے اور ایک اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی فقہا کا طریقہ۔ آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات خود کلیئر ہو جائے گی کہ محدثین اور فقہا کے اصول حدیث میں فرق کیوں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دونوں کے اصول حدیث الگ الگ ہیں، تو جب دونوں ہی روایت لے رہے ہیں تو پھر اصول حدیث تو بظاہر ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے اصول حدیث کے اندر فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تعامل اہل مدینہ اور تعامل امت کتنا اہم ہے۔ تو یہ ہدف مختلف ہے، فقہا کا، محدثین کا۔ اب سیرت نگاروں کے نزدیک سیرت نگار کا ہدف کیا ہے؟ میں یہ اس لیے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اشکالات آپ کے اس فرق کو سمجھنے کے نتیجے میں حل ہو جائیں گے۔ مثلا سیرت نگار کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ایک جملے میں بات کروں تو یہ کہوں گا کہ علم حدیث میں روایات کا مقصود جو ہے یہ تشریعیت ہے، اور سیرت نگاروں کے نزدیک روایات کا مقصود تشریعیت نہیں ہے بلکہ تاریخیت ہے۔ تو جب آپ ان دو تشریعیت کیا ہے، تشریع کیا ہے اور تاریخ کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ٹھیک طور پر سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو سیرت نگاروں نے جن اصولوں کے مطابق روایات کو جمع کیا ہے، ان کی روایات کو محدثانہ اصولوں پر پرکھنا یہ بذات خود ایک زیادتی ہے۔ بھئی ان کا ہدف ہی وہ نہیں ہے جو محدثین کا ہے، فقہا کا ہے، اور سیرت نگاروں کا ہدف ہی دوسرا ہے۔ مثلا میں مثال سے آپ کو دو تین مثالیں عرض کر کے بات کلیئر کروں گا۔ مثلا مثال کے طور پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ اب آپ غور کریں تو ایمان لانا یا نہ لانا یہ تشریعی مسئلہ نہیں ہے، تاریخی مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہمارے اسلاف کے اندر یہ روایت اور یہ اصول عملی طور پر کار فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس نوعیت کی روایات کو تشریعی پس منظر میں دیکھنے کی بجائے تاریخی پس منظر میں دیکھا کہ جب یہ ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی برا عمل نہیں کیا، یہ تاریخی طور پر ثابت ہے۔ اور اگر دوسری روایات ساتھ میں لا لی جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے پھر ان کو باقاعدہ یعنی ان کو زندگی دی گئی اور دوبارہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لیا، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تاریخی نوعیت کا ہے۔ ایمان ابی طالب کوئی تشریعی مسئلہ ہے ہی نہیں، لہٰذا جن علماء کی رائے ایمان ابی طالب کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے، تو انہوں نے ان تمام روایات کو تاریخی پس منظر میں لیا ہے، اس لیے کہ یہ تشریع کا موضوع ہی نہیں۔ آپ اس طرح کی بہت ساری مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے مواقع پر محدثین کی بجائے سیرت نگاروں کی روایات زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وفات کے وقت 65 سال تھی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہونے کے باوجود سیرت نگاروں کی روایت کو ہی ترجیح حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وفات کے وقت 63 برس تھی۔ یہ صحیح بخاری میں روایت آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضرت حبیبہ کو یہ خبر دی گئی جناب ابو سفیان کے انتقال کی، وہ شام میں تھے، ان کا انتقال ہوا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور انہوں نے 3 دن سوگ منایا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کے موجود ہونے کے باوجود بھی یہ مسلمہ طور پر تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جناب ابو طالب کا وصال شام میں نہیں ہوا تھا، مدینہ میں ہوا تھا۔ تو سیرت نگاروں کی روایات تمام ایسے موضوعات جو تاریخی نوعیت کے ہیں وہاں ان کی روایات کو ترجیح ملے گی، چاہے وہ صحیح بخاری کی روایت کیوں نہ ہو۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیرت نگاروں کے اصول روایت وہ قبول کیے ہیں امت نے، اور وہ زیادہ اتھینٹک ہے جب ان کا تعلق جو ہے وہ تاریخیت کے ساتھ۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی کا تذکرہ جو واقعہ افق میں آپ کو ملتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو سعد بن معاذ تو بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ واقعہ افق جو ہے یہ 6 ہجری کا ہے، غزوہ بنو مستلق۔ اور بنو قریظہ کا جو واقعہ یہ 5 ہجری کا ہے، غزوہ احزاب کے متصل بعد۔ اور حضرت سعد بن معاذ کا جو تذکرہ واقعہ افق میں آ رہا ہے تو وہ تو اس وقت وصال کر چکے تھے، 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر جو سیرت نگاروں کی روایات ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محدثین کے اہداف اور ہیں، فقہا کے اہداف اور ہیں، سیرت نگاروں کے اہداف اور ہیں کہ مجموعی تناظر میں پورے واقعے کو کس طرح لینا ہے اور اس کو تاریخی طور پر کس طرح اس کی تنقیح کرنی ہے اور کس طرح پورے واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ لہٰذا یہی معاملہ آپ کر لیجئے کہ متکلمین صوفیاء کا بھی ہے کہ صوفی کے پیش نظر سند شاید اس درجے میں اتنی اہم نہیں ہے۔ صوفی کا پیش مطمع نظر جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ بسا اوقات کمزور روایت بھی اپنے مفہوم کی طاقت کے اعتبار سے اس کے لیے اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ اس کو بلا خوف و خطر اس سے استدلال کرتا ہے۔ تو میں کہنا جو بات چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض اشکالات آپ کو نظر آتے ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں فقہا، محدثین، سیرت نگاروں کے اندر، صوفیاء اور متکلمین کے ہاں، مورخین کے ہاں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ مختلف طبقات، ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کا طرز استدلال کیا ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں، جو اشکالات ہیں، ان کی نوعیت کو ذرا ہم دیکھیں۔ علوم الحدیث میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے علم مختلف الحدیث، لام کے زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی، مختلف الحدیث، مختلف الحدیث۔ اور ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے مشکل الحدیث، یعنی وہ روایات، یعنی اگر اس کو آپ مختلف الحدیث پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ علم ہے جس میں ان احادیث کو زیر بحث لایا جاتا ہے جن میں بذات خود کوئی اختلاف ہے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں کہ علم مختلف الحدیث تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے مخالف اور مد مقابل کوئی دوسری حدیث ہے اور
دو احادیث کے اندر باہمی تضاد ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی اور بھی نوعیت ہو سکتی ہے۔ ایک اور لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اشکالات کے حوالے سے وہ ہے مشکل الحدیث، اور مشکل الحدیث ان دونوں کے اندر فرق ہے، مختلف الحدیث میں بھی اور مشکل الحدیث۔ مختلف الحدیث یا مختلف الحدیث وہ روایت باہمی تضاد یا فی نفس حدیث میں تضاد، اور مشکل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اشکالات جو کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں اگر وہ کسی حدیث کے متن میں پائے گئے تو اس کے لیے محدثین جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مشکل الحدیث۔ آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے دور اول میں ہی اس طرح کے اشکالات کو حل کرنے کے لیے علماء نے مختلف کتابیں لکھی۔ امام شافعی کا رسالہ بڑا مشہور ہے اختلاف الحدیث، ابن قتیبہ کی کتاب جو ہے تعویل مختلف الحدیث، ابن فورق کی کتاب مشکل الحدیث، اور امام طحاوی کی دو مشہور کتابیں جن میں سے خاص طور پر ایک کا تعلق جو ہے ہماری آج کی گفتگو سے ہے، شرح مشکل الاثار، اور دوسری ویسے معنی الاثار بھی، لیکن وہ اختلافات کچھ اور نوعیت کے بھی ہیں جن کا تعلق فقہی اختلافات سے۔ لیکن میں جن اختلافات کو یا آج کی گفتگو میں جو اختلافات ہمارے پیش نظر ہیں یہ وہ اختلافات ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ مثلا وہ ایسے اختلافات جن کا تعلق حدیثوں کے باہمی تضادات کے حوالے سے ہو، عقل عام اور مشاہدے کے خلاف بظاہر، قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف بظاہر کوئی حدیث نظر آتی ہے، کوئی حدیث ایسی جو جدید علوم کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو علم جدید کے حوالے سے بہت سارے سوالات، تو یہ سارے اشکالات ان کا تعلق مشکل الحدیث کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ دور اول میں بھی آپ کو اس طرح کے سوالات ملیں گے، خوارج، معتزلہ اور دیگر طبقات کے ہیں، لیکن بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ بر صغیر کے اندر جسے آپ منکرین حدیث کہتے ہیں، یہ طبقہ یہ اتنی صدیوں کے بعد، غیب کے بعد، یہ طبقہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا، جس کو آپ اہل قرآن بھی کہتے ہیں، منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، اور ان لوگوں نے بعض بڑی اہم کتابیں مرتب کی اور اس میں براہ راست حدیث کے متن پر اعتراضات کیے۔ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعتراضات کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتراضات وہ ہیں جو حدیث کی فنی حیثیت پر ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو جس کا تعلق حدیث کے متون کے ساتھ ہے، اس پر جن لوگوں نے بڑا کام کیا اور جو آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، اگرچہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق آخر میں طائب ہو گئے تھے، لیکن ان کی کتاب وہ اسلام ابھی بھی چھپ رہی ہے، جس پر انہوں نے حدیث کے متون پر اعتراضات کی۔ اسلم جراج پوری کی کتاب ہمارے دینی علوم، علامہ غلام محمد پرویز کی بنیادی کتاب مقام حدیث، ویسے ان کی پوری فکر جو ہے اسی پر ہے، لیکن ان کی کتاب اسپیسیفک وہ مقام حدیث ہے۔ مولوی چراغ علی کی کتاب جو تحقیق الجہاد ہے، علامہ جاوید احمد غامدی کی جو کتاب میزان ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر حدیث و سنت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ عمر احمد عثمانی کی کتاب فقہ القرآن جو 7 جلدوں میں ہے، اس کی بنیاد بھی اصل میں بڑی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ انکار حدیث پر ہے، اور اس حوالے سے علامہ حبیب الرحمن کاندلوی کی کتاب مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، یہ 4 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ انڈیا کے ایک عالم ہیں شبیر احمد اظہر میرٹھی، صحیح بخاری کا مطالعہ 2 جلدوں کے اندر ہے، یہ نسبتاً جدید کتاب ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ متن پر، سند پر بھی، لیکن متن پر بالخصوص ان لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ صحیح بخاری ایک مطالعہ، صحیح بخاری کا مطالعہ۔ اب یہ ہے کہ ایک بڑی اہم چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ جدید ذہن، جدیدیت پسند،
اگر آپ ان کی ساری کتابوں کو، ان کے سوالات اور اعتراضات کو مد نظر رکھیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ ان کا فکری سرچشمہ جو ہے وہ مستشرقین ہے۔ الفرڈ گیوم کی کتاب دا ٹریڈیشن آف اسلام این انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا حدیث لٹریچر، اس میں جتنے اعتراضات متن پر ہیں یہ زیادہ تر منکرین حدیث نے وہی اعتراضات اپنی طرف منسوب کر کے اپنی کتابوں کے اندر حدیث پر جڑ دیے۔ یہ بڑی اہم کتاب جو آرتھر جیفری کی کتاب ہے، کتاب المصاحف ابن ابی داؤد کی جو کتاب ہے، اس کو بنیاد بنا کے اس نے قرآن مجید کی جمع و تدوین پر سوالات اٹھائے ہیں، میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ ویسے اس کی قرآن پر 4 کتابیں، لیکن متن اور حدیث کی بنیاد پر جو اس نے، یعنی حدیث کے متن کو بنیاد بنا کے جو قرآن مجید کی تدوین پر سوالات اٹھائے ہیں، تو یہ والی کتاب ہے میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ یہ میں ذرا گن دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منکرین حدیث نے زیادہ تر سوالات مستشرقین سے لیے۔ یہ جس کو آپ جدید ذہن کہتے ہیں، یہ اصل میں مغرب سے متاثر ذہن ہے۔ گولڈ زیر کی کتاب ہے مسلم سٹڈیز، 2 جلدوں میں ہے، دوسرا والیوم سارے کا سارا حدیث پر ہے۔ اس میں جو سوالات ہیں وہی آپ کو منکرین حدیث کے ہاں نظر آئیں گے۔ جوزف شاخ کی کتاب ہے دی اوریجنز آف محمدن جیورسپروڈنس، یہ کتاب بھی ہمارے ہاں مستشرقین کا، منکرین حدیث اور مستشرقین کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ماخذ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو ذرا آپ ایک نظر ان پر جب ڈالیں گے اور ان کا جب علمی انداز میں آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ منکرین حدیث ہوں یا اہل تجدد ہوں، ان سب کے اعتراضات کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ مغرب کے علماء ہیں، مستشرقین ہیں، اورینٹیلسٹ ہیں۔ یہ میں وہ فہرست دیکھ رہا تھا جس کے مطابق آپ لوگوں نے لیکچر سنے ہیں اور مزید ابھی آپ کچھ سنیں گے بھی، تو ان میں سے ایک لیکچر کا عنوان جو ہے وہ ائمہ حدیث پر اعتراضات کے حوالے سے بھی ہے۔ ابن شہاب زہری پر، حضرت ابو ہریرہ، امام شعبی اور دیگر بڑے بڑے ائمہ، صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ، تو ان پر جو اعتراضات گولڈ زیر نے کیے ہیں، شاخت نے کیے ہیں، الفرڈ گیوم نے کیے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں ابو ریہ، ان کی کتاب ہے الاضواء علی السنۃ المحمدیہ، یہ کتاب آپ پڑھ لیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس نے وہ سارے اعتراضات وہی لیے ہیں جو گولڈ زیر اور شاخت کے اعتراضات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو جدید ذہن آپ جس کو کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ تر مغرب سے ہی ذہنی مروبیت کا شکار ہے۔ احمد امین مصری کی کتاب فجر الاسلام اور داہ الاسلام وغیرہ، وہ بھی اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سارے ماخذ کو پڑھے، دیکھے، اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ اصل میں اس فتنے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو اعتراضات آپ کے ہاں کیے جاتے ہیں یہ مغرب کے اصول تحقیق کی روشنی میں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں علوم کی تدوین اپنے انداز میں ہے، اپنے اصولوں کے مطابق ہے، اور مغرب کے ہاں علوم کی تدوین اپنے اصولوں پر ہے۔ آپ اس ذخیرہ علم کو، علوم اسلامیہ کو ان اصولوں پر نہیں پرکھ سکتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مغرب کے اصول تحقیق جو ہے ان کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اصول تحقیق اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ روایت اور درایت کے سارے اصولوں کو ائمہ جرح و تعدیل اور شمار رجال کا جو فن ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ آسانی کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف، کہ یہ جو اعتراضات ہیں، جو اشکالات ہیں، یہ میں چاہوں گا کہ
ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کتاب میرے والی جو کتاب ہے متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، تو یہ کم از کم طلباء کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دے دیجیے. پی ڈی ایف میں ہے، آپ گروپ میں شیئر کریں اور ایک نظر آپ اس کتاب کو دیکھ لیں، تو میرے لیے ذرا آسان ہوگا کہ میں گفتگو کو مختصر کر لوں کہ یہ اعتراضات جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ٹارگٹ کریں گے ائمہ حدیث کو، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث کے، امام ابو ہریرہ 5374 حدیثیں. اگر صرف حضرت ابو ہریرہ کو مشکوک قرار دے دیا جائے اور یہ بات، یہ غلط فہمی پیدا کر دی جائے، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا کہ آپ کی صرف صحیحین کی 1100 حدیثیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ٹھہریں. ابن شہاب زہری کہ یہ علم حدیث کا اتنا بڑا ستون ہے کہ اگر یہ آپ ایک ستون جو ہے وہ گرا دے تو آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا پورا ذخیرہ حدیث ہی مشکوک ہو جائے. امام شافعی اور دیگر بڑے بڑے ائمہ، صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دیگر. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعتراضات کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کیا جائے ائمہ حدیث کو. دوسرا، انہوں نے بعض کوشش کی کہ روایات کا جو باہمی تعارض ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اس انداز میں کہ دیکھیں اگر اللہ کے رسول کی حدیث وحی پر مبنی ہوتی تو یہ تضادات کیوں ہوتے. مثالیں میں نہیں عرض کروں گا، آپ کے ذہن میں بہت ساری مثالیں آ گئی کہ بظاہر دو حدیثیں متضاد ہیں. اس طرح کے سوالات اٹھا کے پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک کرنے کی کوشش، عقل عام اور مشاہدہ کے خلاف بظاہر بہت ساری حدیثیں جو نظر آتی ہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. بظاہر کئی ایسی روایات ہیں جو مسلمہ تاریخی حقائق کے خلاف نظر آتی ہیں، بظاہر ان کو اٹھایا. یہ ساری بحثیں آپ کو مل جائیں گی متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات میں. اسی طرح سیاست اور قضاء کے زیر اثر جو روایات ان کے بقول ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے کہ دیکھیں جی یہ شیعہ سنی پس منظر میں روایتیں پروان چڑھی ہیں، یہ فقہی پس منظر میں پروان چڑھی ہیں، یہ علاقائی پس منظر میں پروان چڑھی ہے، اور پھر اس پر پوری کہانی گڑھیں گے. یہ اعتراض کہ مسلمانوں نے بہت ساری روایات جو ہیں وہ اہل کتاب سے اخذ کی ہیں، تو حدیثیں اہل کتاب سے اور ان کی روایات سے ماخوذ ہیں. اسی طرح پیشین گوئیوں سے متعلق روایات کا بھی اس انداز میں ذکر کریں گے کہ گویا کہ اللہ کے نبی کی اگر بات ہوتی تو اس میں یہ اشکالات کیوں آتے. میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا حل کیا ہے. ہمیں کس انداز میں متون کے اندر یہ اعتراضات ہمیں سمجھ اگر نظر آئیں تو ان اعتراضات کو ہم حل کیسے کریں گے. تو میں آپ کی خدمت میں کچھ اصول ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے آپ کہہ لیجئے کہ میرا حاصل مطالعہ ہے. یہ اشکالات رفع کرنے کے وہ اصول میں نہیں عرض کر رہا جو باہمی روایات کے تعارض کے حوالے سے ائمہ نے بیان کیے ہیں، وہ سارے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے علم میں. میں ان اشکالات کے حل کی بات کر رہا ہوں جو اہل تجدد، منکرین حدیث اور مستشرقین، ان لوگوں نے جو اشکالات کھڑے کیے ہیں حدیث کے متن کے حوالے سے، تو ان کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ ان اعتراضات کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ منکرین حدیث اور مستشرقین اور اہل تجدد نے، مستشرقین نے بھی ایون کے بہت ساری روایات کو اس وجہ سے حلف تنقید بنایا ہے کہ حدیث کے اندر کوئی اسلوب، تمثیلی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. زبان و بیان کو جاننے والے اور
لسانیات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ زبان کا اسلوب کیا ہوتا ہے۔ تو اب زبان کے اسلوب یعنی تمثیلی اسلوب اس میں روایت میں اختیار کیا گیا، اور ان لوگوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس تمثیلی اسلوب کو اس ادبی اور زبان و بیان کے پس منظر میں سمجھنے کی بجائے اصل معنی میں لے لیا۔ مثلاً آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث آپ پڑھتے نا کہ جہنم کی آگ کے حوالے سے وہ پوری روایت آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ظہر کی نماز کے حوالے سے جو سستی اور کاہلی دیکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں فرمایا تھا کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْ جہنم، کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی پھونک ہے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کسی معنی میں اس کو لے لیں گے تو اس کا مذاق اڑایا لوگ منکرین حدیث نے کہ دیکھو جی یہ عجیب و غریب پھونک ہے کہ سائبیریا اور یہ علاقے تو اس پھونک سے بچے ہوئے ہیں اور پورا افریقہ اور ایشیا سے متاثر ہے۔ تو اس کو اسی تمثیلی انداز میں اس کو سمجھنے کی بجائے لغوی معنی میں لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ سورج کی گردش کے حوالے سے فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہ سورج طلوع و غروب کے حوالے سے تو گویا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس کا مذاق اڑایا گیا کہ دیکھیں جی سورج کے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ تو لوگ یہ حدیث سنیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے جب ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہے، جبکہ پوری دنیا میں سورج تو کسی نہ کسی جگہ چمک ہی رہا ہوتا ہے۔ تو سجدہ ریز ہونے کا مطلب لغوی معنی میں لے لیا تمثیلی اسلوب اور سوالات کھڑے کر دیے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو زبان و بیان پر مہارت ہو، آپ جانیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اصل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کو، گرمی کی شدت کو جہنم کی پھونک قرار دینے کا مطلب لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف ہے، اور سجدہ ریز ہونا سورج کا، اس کا مطلب اس طرح رکوع و سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہر لمحہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو یہ جو تمثیلی اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر اختیار کیا، تو منکرین حدیث نے اس کو اصل معنی میں زبان و بیان کے اعتبار سے لینے کی بجائے اس کو لغوی معنی میں لے کر حدیث پر اعتراضات جڑنے شروع کر دیے۔ تو ایک اصول تو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ ہمیں ان اعتراضات کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ اعتراض زبان و بیان کے کسی اسلوب کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں تو پیدا نہیں ہوا، اور بھی بہت ساری حدیثیں اس طرح کی۔ دوسری چیز، دوسرا اصول کہ اگر آپ متن میں جو اعتراضات ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا سمپل محدثین کا طریقہ سمجھیں اور اس اشکال کو رفع کرنے کا اسلوب جانیں۔ مثلاً آپ دیکھیے امام بخاری کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ تو بڑی تنقید بھی کرتے ہیں امام بخاری پر کہ مختلف موضوعات کی حدیثیں آپ کو ایسے عنوانات کے تحت ملیں گی کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بہت دور کی کوڑی ہلائے، موضوع سے اس کا تعلق ہی نظر، لیکن جزوی مناسبت کی بنیاد پر وہ حدیث کو کسی ایسی جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں کہ حدیث کا مین اور مرکزی موضوع وہ نہیں ہوتا۔ بس اوقات حدیث کو ٹکڑوں کی صورت میں ذکر کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات کسی حدیث کا ایسا متن قبول کر لیتے ہیں جو جامع متن نہیں ہوتا، جس سے بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ ذرا یاد کیجئے کہ یہ جو عبرت الجون والی حدیث ہے ایک خاتون کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صرف وہ ایک متن پڑھیں نا اگر، تو آدمی کی روح پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کتنی
گستاخی کے ساتھ اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ کی نظروں سے وہ حدیث گزری ہوگی، ابنۃ الجون والی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے۔ لیکن اگر آپ صرف صحیح بخاری کی اس روایت کو مد نظر رکھیں تو آپ اس حدیث کا کوئی دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محدثین کے اس اصول کو سمجھیں کہ اگر حدیث کے متن میں اشکال ہو تو آپ جامع متن کو تلاش کریں، اس موضوع کی تمام روایات کو جمع کر لیں، سیرت نگاروں سے بھی مدد لیں۔ مثلا یہی اگر روایت دیکھیں تو اس پر جب میں پڑھ رہا تھا تو میں خود پریشان تھا کہ اب اس کی توجیہ کیا ہوگی، اس کی وضاحت کس طرح ہوگی۔ لیکن مجھے طبقات ابن سعد کے اندر وہ مکمل روایت مل گئی پورے متن کے ساتھ، اگرچہ وہ امام بخاری کی شرائط پر نہیں تھی۔ لیکن میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ایک چیز تشریعیت ہے اور ایک تاریخیت ہے۔ آپ کسی عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونا یا نہ ہونا، یہ گویا کہ ایک تاریخی نوعیت کی تحقیق ہے، اس میں سیرت نگاروں نے ہماری مدد کی، تو وہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ پھر دوسرا اصول آپ جس کو مد نظر رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر اشکال پیدا ہو تو آپ حدیث اور روایت کے جامع متن کو تلاش کریں، آپ کا اشکال رفع ہو جائے گا۔ منکرین حدیث اور اہل تجدد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں اور اعتراضات کھڑے کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، جس طرح بہت ساری آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے پس منظر اور بیک گراؤنڈ جاننا بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ قرآن مجید کو تو شاید آپ شان نزول کی ساری روایات بھی اگر نظر انداز کر دیں تو شاید آپ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر اور تشریح کر لیں گے۔ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی نے اسی اصول پر نظم قرآن کے تناظر میں مرتب کی ہے، تو یہ ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حدیث و سنت کے حوالے سے ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے حدیث ایسا فن ہے جو علوم القرآن سے علوم الحدیث زیادہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ حدیث میں تو لازمی طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مخاطب کیا ہو۔ جب کوئی انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، صرف مخاطب تک بھی ہو سکتی ہے، اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں اشکال پیدا ہو تو آپ کے لیے یہ تیسرا اصول، اس کو ذرا مد نظر رکھیں کہ روایت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر تلاشنے کی کوشش کریں، شان ورود دیکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی پس منظر میں ہے۔ اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، لا تکتبوا انی الا القرآن، مشہور حدیث ہے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے مت لکھو۔ اب منکرین حدیث نے اسے بنیاد بنا کے کہا جی اللہ کے نبی نے جب منع کر دیا ہے، اور یہ صحیح روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، تو جب حضور نے منع کر دیا کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لکھو، تو اب یہ حدیث لکھنا، اس کو مدون کرنا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک تحقیقی جواب اور ایک الزامی جواب ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر الطاف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ اس کا مطلب یہی تھا تو پھر اس حدیث کو کیوں لکھا گیا؟ لیکن تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اس کا پس منظر تلاش کریں کہ بہت ساری حدیثوں میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ اکتب ما خرج منی الا الحق، او کما قال، کہ جو میں کہہ رہا ہوں لکھو اس کو، قسم بخدا میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں آپ، یہ میں نے جو کتاب جس کا شروع میں ریفرنس دیا تقیید العلم، یہ آپ یہ کتاب پڑھیں، آپ کو بہت ساری حدیثیں صرف اسی موضوع کی مل جائیں گی کہ قید العلم بالکتاب کیا مطلب ہے اس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو حدیثیں
لکھنے کا حکم دیا، لکھوایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثیں لکھوا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائیں۔ میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب کا اسی لیے آپ کو حوالہ دیا ہے، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، اس کو پڑھیں ذرا، تو آپ کو یہ سارے دلائل مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا تکتبوا عنی الا القرآن کی آپ کو توجیہ اور پس منظر دیکھنا ہوگا کہ اصل میں یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن جن صفحات پر لکھ رہے تھے انہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی لکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے منع کیا جو قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، مطلق حکم نہیں تھا۔ تو لہٰذا پس منظر اور بیک گراؤنڈ جب آپ دیکھیں گے جہاں اشکالات پیدا ہوں، تو اگر آپ اس اصول کو مد نظر رکھیں گے تو وہ اشکال رفع ہو سکتا ہے۔ چوتھا اصول ایک اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کوئی متن کے اندر اشکال اس وجہ سے بھی پیدا ہوا کہ حضور نے کوئی بات فرمائی ایک خصوصی حکم کے طور پر، اور لوگوں نے اس کو ایک عمومی حکم سمجھ لیا۔ مثلا آپ دیکھیں کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ آپ اس حدیث کے متن پر توجہ فرمائیں تو آپ بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا پورا فلسفہ جہاد جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی بہت ساری آیتوں کی توجیہ ممکن نہیں رہتی۔ آپ ان آیات اور اس حدیث کو ساتھ ملا کے پڑھیں کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم اور امرت ان اقاتل الناس، پھر جتنے جہاد پر اعتراضات آتے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حکم عمومی تھا یا یہ مشرکین عرب کے حوالے سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میثاق مدینہ بھی فرمایا، معاہدہ نجران بھی کیا ہے، اور لا اکراہ فی الدین کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منکرین حدیث نے کیا کیا، مثلا یہ میں نے مثال دی ہے تحقیق الجہاد کے اندر مولوی چراغ علی نے اس پر بڑی بات کی، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کے آج بھی مستشرقین بڑے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی کا دین، ان کے تو پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے جنگ کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں ورنہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سوالات اور اشکالات اس طرح کی روایات اور متون پر ہیں، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ حکم عمومی تھا یا خصوصی تھا، اس کے مخاطب کون لوگ تھے۔ پانچویں چیز کہ اگر آپ اس نوعیت کے اعتراضات جو متون پر ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، ایک مثلا بہت ساری حدیثیں جن کا تعلق طب کے ساتھ ہے، اب طب نبوی کے عنوان کے ساتھ لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بھئی کسی حکیم کی مجبوری تو ہو سکتی ہے، جس طرح کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارا عجیب مزاج ہے کہ دین کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اللہ کے فضل سے اس معاملے میں ہم خود کفیل ہیں۔ ہماری جلیبیاں بھی مدنی ہوتی ہیں، ہماری ریوڑیاں بھی مکی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ نام لے کر ہی تو اپنا سارا سودا بیچنا ہوتا ہے۔ تو طب نبوی کے عنوان سے جتنی حدیثیں ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری یا کمزور ہیں یا موضوع ہیں، مستند روایات بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس نوعیت کی روایات کے حوالے سے جو سوالات اور اشکالات ہیں، تو اس میں ہم اگر ایک اصول کو مد نظر رکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کیا آپ لوگوں کے گوڈے گٹے ٹھیک کرنے آئے تھے یا لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے آئے تھے؟ تو لہٰذا بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس نوعیت کی روایات اللہ کے نبی نے جو علاج تجویز فرمائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کریں آپ، یہ حضور کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد یہ کوئی میڈیکل سائنس بیان کرنا نہیں تھا، علوم جدیدہ کو بیان کرنا نہیں تھا۔ تو بہت سارے وہ علوم جدیدہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، مثلا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بچے کی ننہال اور ددھیال پر کس طرح وہ ان کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے، یہ اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان سب کو آپ اسی پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں۔
ایک اور چیز کہ بسا اوقات سوالات اس وجہ سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ راویوں کے ادوار سے واقف نہیں ہوتے. ہر راوی جو ہے آپ جرح و تعدیل کے اصول کے مطابق کوشش فرمائیں کہ راویوں کے حالات سے. اب دیکھیں یہ کمال نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر اور علوم کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی قوم نے اپنے پیغمبر، اپنے قائد و رہبر رہنما کے حوالے سے گفتگو کرنے والی ہر چیز کو محفوظ کیا. اب دیکھیں صحابہ کرام تو لاکھوں میں تھے، لیکن ہم میکسیمم تقریباً 13,000 صحابہ کے ناموں سے ہی واقف ہیں، اور صرف اسی صحابی کو ہم جانتے ہیں جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلت بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ بات کی ہے ہم صرف بھائی اسے ہی جانتے ہیں، باقی کو نہیں جانتے. اس امت نے ایک بھی ایسے صحابی کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. ایک راوی کے حالات بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے جس نے صحابہ سے حضور کی کوئی بات جو ہے وہ آگے روایت کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کا قبیلہ کیا، اس کا شہر کون سا ہے، اور اس کے اساتذہ کون سے ہیں، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی زندگی کے مختلف ادوار کس نوعیت کے. آپ دیکھیں کہ یہ ہشام بن عروہ کے حوالے سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو روایات موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے حوالے سے جو روایات ہیں. اب اس پر جو منکرین حدیث نے ایک بڑا اعتراض جڑا ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ہشام بن عروہ تو یہ قابل استدلال ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہشام بن عروہ جو ہیں یہ تو صحاح ستہ کی راوی ہیں، عروہ بن زبیر کے بیٹے ہشام بن عروہ. تو پھر آپ کو تحقیق کرنا ہوگی کہ یہ ان کا جو اشکال یا اعتراض ہے یہ کہاں تک درست ہے، کہ جب آپ یہ واضح کریں گے کہ ہشام بن عروہ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، مدنی دور، بغدادی دور اور کوفی دور. آخری عمر کے حصے میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. اب یہ جو روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے حوالے سے، یہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا نا کہ یہ ان کے کن شاگردوں سے، مدنی شاگردوں سے یہ روایت آئی ہے کہ بغدادی شاگردوں سے یا کوفی شاگردوں سے. جب آپ یہ پورا اینالائز کریں گے تو پھر آپ ان تمام اعتراضات کو رد کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سارے اصول آپ اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جب آپ ان تمام اشکالات کو مد نظر رکھیں گے جو منکرین حدیث نے، مستشرقین نے اور اہل تجدد نے اٹھائے ہیں، کہ ہم ان اعتراضات اور سوالات سے کو ٹیکل کس طرح کریں، کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام سوالات کو ہم ایڈریس کریں گے. تو بہرحال یہ ایک میں نے مختصر سی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ اگر اس حوالے سے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس موضوع کو ان حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا چاہیے، اور جو سورسز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں ان کو آپ ایک نظر دیکھیں. سوالات بھی سمجھ آ جائیں گے، سوالات کی کمزوری بھی سمجھ آ جائے گی، ان سوالات اور اشکالات کی نوعیت کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور کن اصولوں پر ان سوالات کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اللہ کے فضل سے دیکھ لیں گے. میں بار دیگر انتہائی شکر گزار ہوں اس انتہائی علمی اور فکری نوعیت کی ورکشاپ کے اندر مجھے مدعو کیا گیا. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں علوم الحدیث کے حوالے سے ایک موضوع جو ہے وہ میرے ذمہ لگایا گیا. میں ابھی ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کو بتا رہا تھا کہ مجھے زندگی میں 2 کتابیں عربی زبان میں من و عن جو ہے بڑی حد تک، شرح نخبۃ الفکر وہ میں نے مغالوی صاحب استاد محترم ان سے پڑھی، تو ان کے ڈنڈے کی برکت سے یہ ساری کتاب میں نے زبانی یاد کی عربی متن کے ساتھ. اور دوسری جو ہے وہ میں نے ان سے
قدوری پڑھی تھی، تو ساری تو نہیں لیکن آدھی سے زیادہ وہ بھی میں نے عربی کے اندر یاد کی تھی۔ تو میرے استاد محترم ان کا بھی میرے بعد جو ہے وہ لیکچر بھی ہونے والا ہے، تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ انہی سے سیکھی ہوئی باتیں، انہی سے پڑھی ہوئی باتیں اور انہی کا فیض، اس دارالعلوم کا فیض، وہ اسی حوالے سے چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں آپ تمام حاضرین کا، احباب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔